اور جو اسبا اور اصحاب الفرائض مل جل کر 6 تھے وہ بھی یہاں شمار کیے جا سکتے ہیں. صرف اسبا دیکھیے تو بیٹا پوتا 2 جو صرف اسبا ہے, 2 بھائی حقیقی بھائی اللاتی بھائی 4, حقیقی بھتیجا اللاتی بھتیجا 6, حقیقی چچا اللاتی چچا 8, حقیقی چچا زاد اللاتی چچا زاد 10, موتق اور موتقہ 12. یہ 12 ہے جو صرف اسبا ہوتے ہیں جن کو براؤن رنگ دیا ہوا ہے. اب صرف اصحاب الفرائض دیکھتے ہیں تو وہ سبز رنگ ہے ان کا, وہ 6 ہیں جی, وہ 6 ہیں. شوہر بیوی یہ صرف ان کو سبز رنگ دیا ہوا ہے تو یہ صرف اصحاب الفرائض میں سے ہیں. اسی طرح اخیافی بہن بھائی 4 اور ماں اور نانی دادی, نانی دادی ایک ہی حکم میں تو ماں اور جدہ. تو یہ 6 ہیں جو کہ صرف اصحاب الفرائض ہوتے ہیں. اب باقی 6 ہیں جن کو ڈبل رنگ ہے, براؤن بھی ہے سبز بھی ہے, وہ 6 ہیں. وہ کون ہے؟ ایک بیٹی ہے, پوتی 2, ایک حقیقی بہن ہے, ایک اللاتی بہن ہے 4, اور ایک باپ اور ایک دادا. یہ 6 افراد. بہرحال کئی انداز سے آپ کے سامنے خلاصہ آ گیا ہے. میرا خیال ہے کہ بات کافی واضح ہو گئی ہوگی. آگے چلیں جی. اس میں سوالات بھی تیار کیے ہوئے ہیں لیکن اب سوالات میں جائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا کافی. اصل میں محسوس کر رہا ہوں کہ چیزیں کافی ساری ہیں بتانے والی, ٹائم ہمارے پاس کافی کم ہے. بہرحال سوالات کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی. میرا دین ہے کہ آج ہم وراثت کے بارے میں جو آیات ہیں قرآن پاک میں وہ پڑھ لیں اور ان کا سادہ ترجمہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ہم آج یہ اللہ کرے ختم ہو جائے ہمارا تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر اصحاب الفرائض کی تفصیل پڑھیں گے. اگر یہ آیات ہم اچھے انداز سے پڑھ لیں اور ان کو اچھے انداز سے سمجھ لیں تو اصحاب الفرائض کے جو حصے ہیں وہ ہمیں خود بخود یاد ہو جائیں گے, ان کی شرائط بھی یاد ہو جائیں گے. تو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کی تفصیل بیان کی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے 14 تک وراثت کے احکام کی تفصیل ہے. میں زیادہ گہرائی میں جائے بغیر مختصر انداز میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ٹائم بہت کم ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. میں جب قرآن پاک پڑھاتا تھا ترجمہ تو میں نے اس کے لیے سلائڈز تیار کی تھی تو میں نے اس میں 3 طرح کے رنگ رکھے تھے. نیلا رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں. یہ بالکل ان لوگوں کے لیے میں پڑھاتا تھا جو بالکل نئے سرے سے قرآن پاک پڑھنا چاہتے تھے. تو نیلا رنگ ان الفاظ کے لیے ہے جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتے ہیں. یہ تقریباً 20% قرآن پاک کے الفاظ بنتے ہیں. اگر ان حروف کو شمار کیا جائے ان الفاظ کو تو شاید یہ کوئی 100-150 بھی نہیں بنیں گے. اگر 100-150 الفاظ یاد کر لیے جائیں ان کا معنی تو یہ الفاظ قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتے ہیں. کچھ الفاظ قرآن پاک میں وہ ہیں جو اردو کے ہیں, ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں. انہی الفاظ کو ہم ایز اٹ از یعنی اصل میں عربی کے الفاظ تھے تو ہم ان کو اسی طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کا تقریباً 65% حصہ ہے. اگر ہماری اردو اچھی ہو تو ہم قرآن پاک کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں. اور باقی 15% الفاظ ہیں تقریباً جو کہ عربی کے ہیں, ممکن ہے ہم فوری اس کا معنی نہ کر سکیں. تو اگر ہم بار بار استعمال ہونے والے 20% الفاظ یاد کر لیں اور اردو کے الفاظ اردو کی تھوڑی اچھی پریکٹس کر لیں تو تقریباً 80-85% ترجمہ ہمیں سمجھ آ سکتا ہے قرآن پاک کا تھوڑے سے غور کرنے سے. اسی کے مطابق ہی میں نے یہ آیت بھی تیار کی ہوئی تھی تو اسی سے میں نے لے لیا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار. الاقرب قریب سے ہے اور اقرب کا مطلب ہوتا ہے زیادہ قریب. تو مردوں کو حصہ ملے گا خواہ وہ
فرضی حصہ ہو خواہ وہ بطور اسبہ حصہ ہو، مردوں کو حصہ ملے گا جو والدین چھوڑیں گے اور قریبی چھوڑیں گے۔ والدین چھوڑیں اور قریبی چھوڑیں سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب والدین فوت ہوں یا قریبی رشتہ دار فوت ہوں۔ اگر والدین فوت ہوں گے تو وارث کون ہوں گے والدین کے بالمقابل؟ اولاد۔ تو مطلب یہ ہے کہ والدین اگر فوت ہوں ماں یا باپ تو اولاد میں مردوں کا حصہ ہے، بیٹا پوتا وغیرہ۔ اور قریبی رشتہ دار چھوڑے سے مراد میں نے جس میں بتایا کہ چھوڑ کر فوت ہونا مراد ہے۔ قریبی رشتہ دار فوت ہوں گے تو جو اب زندہ ہوں گے وہ کیا لگیں گے ان کے؟ نہیں، قریبی رشتہ دار۔ میں کہوں کہ فلاں میرا قریبی رشتہ دار ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اب میں اس کا کیا لگا؟ میں اس کا دور کا رشتہ دار لگوں گا کہ قریبی رشتہ دار لگوں گا؟ جب وہ میرا قریبی ہے میں بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ میں ذرا بالمقابل سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ماں باپ فوت ہوں اولاد وارث ہے، اولاد سب سے قریبی وارث ہوتی ہے، اس لیے اولاد کا خاص ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ قریبی رشتہ دار وارث ہوتے ہیں۔ یہاں قریبی رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی قریبی رشتہ داروں کے فوت ہونے کی۔ تو جو زندہ ہوں گے وہ بھی قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ فوت ہوں یا قریبی رشتہ دار فوت ہوں تو ان کی اولاد اور ان کے قریبی رشتہ داروں میں مردوں کو حصہ ملے گا۔ یہ موٹا سا مفہوم ہے اس آیت کا۔ جس طرح مردوں کا حصہ ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین چھوڑیں اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ تو مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تفصیلات قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک تمہیدی آیت ہے جس سے پتہ لگا کہ صرف مردوں کو وارث بنانا اور عورتوں کو چھوڑ دینا ناجائز ہے، قرآن پاک کی بنیاد کے خلاف ہے۔ عورتوں کو بھی حصہ ملے گا باقی تفصیلات کے ساتھ۔ اور اس میں یہ بھی پتہ لگا کہ وراثت کی بنیاد، اصل بنیاد قرابت، قریبی رشتہ داری، یہ ہے وراثت کی اصل بنیاد، کیونکہ اولاد بھی سب سے قریبی رشتہ دار ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اقرب کی بات کی۔ بہرحال تفصیلات میں جائے تو بہت تفصیل ہو جائے گی، تھوڑا جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ زیادہ ترکہ ہو تو زیادہ کے وارث ہوں گے، تھوڑا ترکہ ہو تھوڑے کے وارث ہوں گے۔ جو وارث ہو رہا ہے چاہے وہ 100 روپے کا وارث ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو محروم کر دیا وہ ایسے کہ جیسے کہ ایک بندہ 1 کروڑ کا وارث بن رہا ہے، آپ نے اسے محروم کر دیا۔ تھوڑا مال ہے یا زیادہ مال ہے، جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو وہ دینا ہے اگلا بندہ۔ ہاں اگر اگلا بندہ چھوڑ دے تو الگ بات ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی فلاں میت کا مال تھوڑا سا تھا، وہ مثلاً کسی میت کا مال کسی بندے کے پاس بڑا ہو، اب وراثت کی تقسیم کرنے کی وجہ کہ تھوڑا سا مال تھا کہ میں نے دیا ہی نہیں کسی کو۔ نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اللہ نے ہم پر ضروری کیا ہے کہ اس کو اس کے قریبی رشتہ داروں اولاد کو دیا جائے۔ کیسے دیا جائے وہ آگے اس کی تفصیل ہے۔ نصیباً مفروضہ، حصے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مفروضہ فرض سے ہے، فرض کہتے ہیں مقرر کرنا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت، تقسیم سے مراد تقسیم وراثت ہے۔ اولو القربہ، قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، بس رزق دو انہیں اس سے، رزق دو یعنی کچھ دو، کچھ مال دے دو انہیں اس سے۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو ان سے معروف بات، اچھی بات کہو۔ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے عام طور پہ جب کسی کو پتہ لگے کہ کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے تو رشتہ دار تو چونکہ انہوں نے اس میں وارث بننا ہوتا ہے وہ تو جمع ہوں گے ہی ہوں گے۔ بعض دفعہ اگر کچھ اور لوگوں کو بھی پتہ لگے وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح عید کے موقع پر گوشت وغیرہ بنایا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تقسیم ہونا ہے تو یتیم مسکین غریب لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس طرح وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو اور کچھ ایسے لوگ بھی جمع ہو جائیں جو رشتہ دار ہے جو وارث ہے وہ بھی، اور کچھ ایسے بھی جو وارث نہیں ہیں لیکن ویسے یتیم ہے اور مسکین ہے، یہاں یتیم اور مسکین سے مراد وہ یتیم اور مسکین ہے جو وارث نہ ہو، وہ مراد ہے، ورنہ اگر وارث یتیم مسکین ہو تو وہ تو اولو القربہ میں آ جائیں گے۔ تو جب تقسیم کے وقت رشتہ دار بھی جو وارث ہے وہ بھی موجود ہوں اور غیر وارث لوگ بھی، ضعیف لوگ، مسکین لوگ، یتیم لوگ، مفلوق الحال لوگ جمع ہوں۔ اب طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ بھی تم چلے جاؤ یہاں سے، تمہارا حصہ نہیں ہے، ہم اپنا حصہ خود تقسیم کریں گے،
اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر انہیں بھیجنا ہوگا. یہ اسلام کی ایک عام تعلیم ہے. اسلام نے تو طلاق کے موقع پر جب میاں بیوی الگ ہو رہے ہوں تب بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اس کے اندر کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں. تو عام حالات میں بھی اسلام کا یہی حکم ہے کہ کوئی غیر وارث بھی اگر آ جائے تقسیم کے وقت، چاہے اس کا حصہ ہو یا نہ ہو، اس کو سخت بات کرنے کی بجائے، ڈانٹنے کی بجائے کچھ نہ کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو. یہ نہ کہو کہ تم یہاں کیوں آ گئے ہو، تمہارا حصہ ہی نہیں بنتا، ہمیں اپنی تقسیم کرنے دو. ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بڑی ایک سنہری اصول ہے اسلام کا، اخلاقیات کا درس ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ، اچھا یہ جو دیا جائے گا مسکین کو، یتیم کو جب تقسیم وراثت میں سے، تو یہ پھر پہلے نکال لیا جائے گا. پہلے اس کو بھی نکال لیا جائے گا، جس طرح پہلے وصیت نکال لی جاتی ہے، پہلے قرض نکال لیا جاتا ہے، پھر جو باقی مال بچے گا اس کی تقسیم کی باری آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے جی ہم جو ہے نا بیٹی کے حصے میں سے فلاں مسکین کو دے دیتے ہیں، نہیں، یا فلاں کے حصے میں سے اس کو دے دیتے ہیں. یہ کل مال میں سے نکال لیا جائے گا، پھر باقی بچنے والے مال میں تقسیم کیا جائے گا. تو گویا کہ سب کے حصوں میں کمی ہوگی. آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی سب کی مشاورت سے ہوگا. ممکن ہے سب کی مشاورت کی جائے، سب تیار نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جو بندہ بھی تقسیم کر رہا ہے وہ کوئی عالم دین ہوگا، کوئی عام بندہ تو نہیں ہوگا، کوئی دین کو سمجھنے والا ہوگا. اس کو حکم ہے کہ تقسیم کے وقت اگر کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ ان کا خیال رکھو. اب اس کو سمجھانا ہوگا دیگر رشتہ داروں کو، اگر وہ اعتراض کریں، وہ ڈانٹیں. ممکن ہے کہ جو بڑا سربراہ ہے جو تقسیم کر رہا ہے وہ تو ان احکامات کو سمجھتا ہو، دیگر لوگ وہ نہ سمجھ رہے ہوں، ان کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہو ہمارے حصوں میں کمی ہوگی، وہ ڈانٹیں، ناراض ہو، تو بڑے کو سمجھانا ہے انہیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے کمزور اولاد. خافوا علیہم، وہ ان پر ڈرتے ہیں. اگر کوئی اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائے، چھوڑنے سے مراد یعنی عام طور پہ فوت ہو جائے اور اس کے پیچھے اولاد باقی رہ جائے، یعنی فوت ہونا مراد ہوتا ہے چھوڑنے سے. اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائے، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک لازمی بات ہے کہ مرتے وقت اس کے دل میں ایک خلش ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے کمزور اولاد کا والی وارث کون ہوگا. بڑی محبت ہوتی ہے انسان کو اپنی اولاد سے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اگر وہ کمزور ہو تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اولاد طاقتور ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو اتنی فکر نہیں ہوتی ماں باپ کو، لیکن اگر وہ اولاد کمزور ہو تو ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے. تو اللہ نے وہ جو ایک فطری بات ہے، اگر ماں باپ فوت ہو رہے ہوں اور اولاد کمزور ہو، اللہ نے اس فطری بات کو اجاگر کیا ہے کہ جس طرح ماں باپ فوت ہو رہے ہوں اور ان کی اولاد کمزور ہوں تو ماں باپ ان کے بارے میں خوف رکھتے ہیں، ان کے بارے میں حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچ جائے. بالکل اس طرح ان کو دوسروں کے بارے میں بھی خوف کھانا چاہیے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ کا مطلب کیا ہے؟ چاہیے کہ خوف کھائیں، یعنی دوسروں کی اولاد کے بارے میں. کیسے؟ جیسے کہ اگر وہ اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد چھوڑتے ہیں اور وہ ان پر ڈرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں خوف کھاتے ہیں. یہ ایک فطری بات ہے. جس طرح کوئی بھی انسان مرتے وقت پیچھے کمزور اولاد ہو، 4-5 سال کا بچہ ہو، بچی ہو، اس کے بارے میں خوف کھائے گا، بالکل اس طرح انسان کو اپنے بچوں پر دوسروں کے بچوں کو بھی قیاس کرنا چاہیے. کیا مراد ہے اس سے؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ بعض دفعہ جب انسان مرض الموت میں ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب شاید میں بچ نہ سکوں، اس وقت وہ پھر دیکھتا ہے کہ میں نے وصیت کرنی ہے، میں نے اب اپنا مال تقسیم کرنا ہے شرعی طریقے سے، اور اس میں ناجائز چیز نہ ہو جائے، اپنے بچوں کا بھی دھیان کرتا ہے. تو ایسے موقعوں پر ایسے بچوں